السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يضاعفه الأخبثان. رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا: لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو جائے اور جب قضائے حاجت کی ضرورت سخت ہو، یعنی پیشاب پائخانہ کی حاجت محسوس ہو رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ جب کھانا حاضر ہو جائے اور بھوک کی شدت محسوس ہو، یعنی آپ بھوکے ہیں اور کھانا بھی تیار ہو چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے کھانا کھا لیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں ہو پائے گا۔ آپ کی پوری توجہ اسی کھانے کی طرف ہوں گی، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے نماز کے اندر جو چاشنی ملنی چاہیے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ مطلب اس کا یہ کہ بھوک کی شدت زیادہ ہو تب یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا هُوَ يُضَاعِفُ الْأَخْبَثَانِ، اسے دو چیزیں یعنی پیشاب اور پائخانہ وغیرہ کی ضرورت محسوس ہو، آپ پیشاب پائخانہ کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے پہلا پیشاب پائخانہ سے فارغ ہو جائے، تاکہ سکون اور راحت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پوری دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ کر سکے۔ اگر آپ قضائے حاجت محسوس کرتے ہیں، آپ کو پیشاب پائخانہ کا احساس ہو رہا ہے، جیسے رکعت شروع ہوں گی اور آپ کے اس کی فکر بند ہو جائیں گے اور پوری توجہ آپ کے اسی کی طرف ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان کو قضائے حاجت محسوس ہو، پیشاب پائخانہ کی ضرورت محسوس ہو، پہلے وہ قضائے حاجت پوری کر لے، استنجا پیشاب پائخانہ کر لے، تب نماز میں داخل ہو، تاکہ پروردگار دو عالم کی طرف پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو، اور آپ کی نماز کے اندر ذرہ برابر بھی خلل اور دخل اندازی نہ ہو، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی تقرب کے لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں کا آپ شکار ہوں گے تو آپ کے اندر سے خشوع و خضوع کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يضاعف الأخبثان، جب کھانا حاضر ہو جائے اور پیشاب پائخانہ کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے آپ قضائے حاجت پوری کر لیں، بھوک کی شدت زیادہ ہے تو پہلے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنوئی حدیث کے بارے میں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔